ایک دور میں ایک دور دراز بادشاہت میں ایک پہاڑی پر ایک جادوئی سونے کا پھول کھلا۔ اس پھول میں خاص طاقتیں تھیں۔ یہ لوگوں کو شفا دے سکتا تھا اور انہیں دوبارہ جوان بنا سکتا تھا۔ ایک بوڑھی بدذات عورت جس کا نام مال گوتھل تھا اس پھول کو پایا اور اسے راز میں رکھ لیا تاکہ وہ ہمیشہ جوان رہ سکے۔ لیکن ایک دن بادشاہت کی ملکہ میں بہت بیمار ہو گئی۔ جب وہ ایک بچے کی امید کر رہی تھی، لوگوں نے دور دور تک تلاش کیا اور آخرکار جادوئی پھول ملا۔ انہوں نے اس سے ایک خاص چائے بنائی اور ملکہ صحت یاب ہو گئی۔ جلد ہی اس نے ایک خوبصورت سونے کے بالوں والی بچی کو جنم دیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کا نام راپنزل رکھا۔ ناراض تھی کیونکہ وہ پھول کی جادوئی طاقت خود کے لیے چاہتی تھی۔ اس لیے ایک رات وہ محل میں چھپ کر گئی اور دریافت کیا کہ راپنزل کے بالوں میں وہی جادو تھا۔ اس نے راپنزل کے بال کاٹنے کی کوشش کی تو بال اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ اس لیے ماں گوتھل نے ایک خوفناک کام کیا۔ اس نے بچے راپنزل کو اغوا کر لیا اور اسے دور ایک پوشیدہ برج میں لے گئی۔ برج میں راپنزل بڑی ہوئی اور یہ سوچتی رہی کہ ماں گوتھل اس کی حقیقی ماں ہے۔ ہر سال راپنزل کے جنم دن پر وہ ہزاروں چمکتی ہوئی لالٹینوں کو آسمان میں تیرتی دیکھتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بادشاہ اور ملکہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ امید کرتے تھے کہ ان کی کھوئی ہوئی شہزادی ایک دن واپس آئے گی۔ راپنزل کے سونے کے بال اب انتہائی لمبے ہو چکے تھے اور ان میں لوگوں کو شفا دینے اور جوان رکھنے کی طاقت تھی۔ ماں گوتھل نے راپنزل کو برج میں بند رکھا اور اسے بتایا کہ دنیا باہر بہت خطرناک ہے، لیکن راپنزل کا ایک خواب تھا۔ وہ قریب سے تیرتی ہوئی لالٹینوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے 18ویں سالگرہ پر اس نے ماں گوتھل سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں دیکھنے جا سکتی ہے، لیکن ماں گوتھل نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ دنیا بوڑھے لوگوں سے بھری پڑی ہے اور راپنزل برج میں محفوظ ہے۔ پھر ایک دن نوجوان شخص جس کا نام فائن رائڈر تھا، جو محل کے محافظوں سے بھاگ رہا تھا، جنگل میں چھپتے ہوئے برج ملا۔ وہ راپنزل کے کمرے میں چڑھ گیا۔ فائن رائڈر راپنزل کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور راپنزل بھی باہر کی دنیا سے کسی سے مل کر حیران ہو گئی۔ راپنزل نے فائن رائڈر سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر وہ اسے لالٹین دیکھنے لے جائے گا، وہ اسے چوری کیا ہوا تاج واپس دے دے گی۔ فائن رائڈر واقعی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مان گیا۔ تو راپنزل آخرکار برج سے نکل گئی، ڈری ہوئی لیکن ساتھ ہی ایکسائٹڈ بھی تھی۔ سفر کرتے ہوئے راپنزل نے پہلی بار دنیا دیکھی، درخت، دریا، جانور اور لوگ۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا ماں گوتھل نے بتایا تھا۔ فائن رائڈر اور راپنزل دوست بھی بن گئے اور فائن رائڈر کو راپنزل کی پرواہ ہونے لگی۔ اس دوران ماں گوتھل کو پتہ چلا کہ راپنزل چلی گئی ہے اور وہ بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے راپنزل کو دھوکہ دیا کہ فائن رائڈر صرف تاج کے لیے اس کی مدد کر رہا تھا، نہ کہ اس کی پرواہ کرتا ہے۔ دل ٹوٹ کر راپنزل ماں گوتھل کے ساتھ برج میں واپس آ گئی، لیکن جلد ہی راپنزل کو سچ کا پتہ چلا۔ وہ کھوئی ہوئی شہزادی تھی۔ اسے یاد آیا کہ سورج کا نشان جو اس نے ہمیشہ اپنی دیواروں پر بنایا تھا، وہ اس کے بادشاہت کا شاہی نشان تھا۔ ماں گوتھل نے اس سے تمام جھوٹ بولا تھا۔ جب فائن رائڈر راپنزل کو بچانے آیا تو ماں گوتھل نے اسے بہت تکلیف دی۔ راپنزل نے فائن رائڈر کو اپنے جادوئی بالوں سے شفا دینے کے لیے ماں گوتھل کے ساتھ رہنے کی پیشکش کی، لیکن اس سے پہلے کہ راپنزل اسے شفا دے سکتی، فائن رائڈر نے اس کے بال کاٹ دیے۔ جادو کے بغیر ماں گوتھل بوڑھی ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ راپنزل نے سوچا کہ فائن رائڈر کھو گیا ہے، لیکن اس کے آنسوؤں نے محبت سے بھر کر اسے شفا دے دی۔ دونوں بادشاہت میں واپس آئے، جہاں راپنزل اپنے اصل والدین بادشاہ اور ملکہ سے دوبارہ مل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو واپس پا کر بہت خوش تھے اور پوری بادشاہت نے جشن منایا۔ اس کے بعد سے راپنزل اور فائن رائڈر خوشی سے رہے اور ہر سال وہ آسمان میں تیرتی ہوئی لالٹینیں روشن کرتے تھے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ خوف آپ کو نئی چیزوں کی کوشش کرنے سے نہ روکنے دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر گر جائیں، کیونکہ اب ہمیشہ دوبارہ اٹھ کر چل سکتے ہیں۔